بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ ایک بہن نے سوال پوچھا ہے کہ کیا ایام مخصوصہ میں یعنی ایام حیض میں قرآن مجید کی تلاوت کر سکتے ہیں یا پھر نہیں کر سکتے۔ ایک ایسا مسئلہ ہے جو ہر خاتون کے ساتھ پیش آتا ہے کہ کیا وہ ان ایام کے اندر جیسے وہ نماز نہیں پڑھ سکتی، جیسے وہ روزہ نہیں رکھ سکتی، کیا اسی طریقے سے وہ قرآن مجید کی تلاوت بھی نہیں کر سکتی یا پھر کر سکتی ہے۔ دیکھیں، اس حوالے سے قرآن مجید کی مختلف آیات ہیں، احادیث بھی مختلف ہیں۔ مثال کے طور پہ قرآن مجید میں ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون، کہ اس کو قرآن مجید کو نہیں چھوتے مگر پاک لوگ۔ اب یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے، اس آیت میں یہ نہیں کہا گیا ہے کہ نہ چھوئیں، بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ اس کو پاک لوگ چھوتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اسی طریقے سے حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، فرمایا کہ لا یمس القرآن الا طاہرا، قرآن مجید کو پاک بندہ چھوئے۔ اسی طریقے سے مختلف قسم کی اور بھی آیات اور احادیث ہیں جن سے علماء کرام نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ قرآن مجید کی حیض کی حالت میں، نفاس کی حالت میں، سوائے جنابت کی حالت کے، تو اس حالت کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کی جا سکتی ہے، قرآن مجید کو چھوا نہیں جا سکتا۔ باقی وہ جو جنابت کی حالت ہے اس میں قرآن مجید کی تلاوت بھی نہیں کی جا سکتی، وہ قرآن مجید کو ہاتھ بھی نہیں لگایا جا سکتا۔ جبکہ اس حالت کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کی جا سکتی ہے، لیکن قرآن مجید کو ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا۔ اس حوالے سے اگرچہ کچھ علماء ہاتھ لگانے کی بھی اس حالت میں اجازت دیتے ہیں، وہ مجبوری کی حالت میں، یا یہ کہتے ہیں کہ وہ کپڑا لپیٹ کے ہاتھ لگائے، اس کی تلاوت کرے کپڑے کے ساتھ، اس کا ہاتھ جو ہے نا قرآن مجید کے ساتھ ٹچ نہ ہو، تو اس صورت میں وہ تلاوت کر سکتی ہے۔ تو بہرحال خلاصہ یہی ہے کہ صحیح بات یہ ہے کہ کوئی بھی حیض کی حالت میں خاتون قرآن مجید کو ہاتھ نہ لگائے، قرآن مجید کی تلاوت کر سکتی ہے، ذکر و اذکار کر سکتی ہے، جیسے سونے کی دعائیں ہیں، اٹھنے بیٹھنے کی دعائیں ہیں، صبح شام کے اذکار ہیں، یہ سارے کام کر سکتی ہے، سوائے یہ کہ وہ قرآن مجید کو ہاتھ نہیں لگا سکتی، نماز نہیں پڑھ سکتی، روزہ نہیں رکھ سکتی، قرآن مجید کی زبانی تلاوت کر سکتی ہے، ذکر و اذکار بھی کر سکتی ہے۔